اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اردو کا چوتھا لیکچر ہے اور کل کے لیکچر میں ہم نے سبق اسوہ حسنہ کی کچھ حصوں کی پڑھائی اور تشریح اور اس کو تلخیص کرنا اس کی مکمل کیا تھا۔ آج ہم سبق کا اختتام کریں گے، تو شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 2 پہ آخری پیرے سے۔ اس پیرے کے آغاز میں دیکھیں، مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ دنیا ہر قسم کے لوگوں کا مجموعہ ہے جو کہ افعال جسمانی اور جذبات و احساسات میں بھی جدا جدا ہیں، تو ان کے لیے ایک ایسی مکمل ہستی کی زندگی کے نمونے کی ضرورت ہے جس میں بیک وقت یہ ساری کیفیات پائی جائے جو کہ ان تمام افراد کے اندر فردن پائی جاتی ہے۔ مصنف نے آگے مختلف قسم کی کیفیات کا حوالہ دیا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ غصہ، رحم و کرم، سخاوت اور پیازی، نرم دلی اور بہادری، ان تمام کیفیات کی رہنمائی کے لیے مصنف کہتا ہے کہ ہمیں بہت ساری شخصیات کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان تمام کیفیات کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ میں رہنمائی اور ہدایت موجود ہے، اور اس پر عمل پیرا ہو کر مصنف کہتا ہے کہ ہم نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ مصنف نے مثال دی ہے کہ دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی، تو یہاں پہ مراد ہوگی کہ اس سیرت پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو تمام جہانوں میں گویا یہ دنیا بھی اور آخرت کی دنیا بھی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دونوں جہانوں میں اگر مطلوب تمہیں آرام ہے، اس کا دامن تھام لے محمد جس کا نام ہے۔ اب اس پیرے کو ہم مختصر کر کے یوں لکھیں گے کہ ایک ایسی ہستی ہی دین اور دنیا کے لیے عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کے قابل ہے، جو نہ صرف زمین اور آسمان کی شہنشاہی کی خوشخبری دے بلکہ دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین کو اپنی حیات میں ہی برت کر دکھا دے۔ اس کے بعد ہے جی صفحہ نمبر 3 پہ جو پہلا پیرا ہے، یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہم ہے، اس کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس پیرے میں آپ دیکھیں، آپ مصنف بتا رہا ہے کہ اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تمام دنیا کی فیضیابی کو مختلف انداز میں بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے نہایت ہی خوبصورت تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایک ایسے چمکتے دمکتے کامل و اکمل ترین روشن سورج کی مانند ہے جس کی روشنی صرف اسی مقدس ہستی تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی روشنی، چمک دمک اور تابندگی سے گویا پوری دنیا فیض حاصل کر رہی تھی۔ پھر آگے چل کے مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو برسنے والے ایک ایسے بادل سے تشبیہ دی ہے جو کہ جب برستا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پہاڑ ہے، بیابان ہے، کھیت ہے، ریگزار، بلکہ وہ ہر جگہ پہ بغیر کسی فرق کے برستا ہے اور ہر جگہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس سے سیراب ہوتی ہے۔ تو گویا آپ کی تعلیمات بھی ایسی ہی تھی کہ آپ کی تعلیمات سے ہر انسان اپنے اپنے میدان میں اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے آپ کی تعلیمات کے بارے میں کہ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ اب غور کریں تو یہ ایک لطیف نکتہ سامنے آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی رحمت عام تھی اور اس کی تقسیم میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہستی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لہٰذا اس محبوب رب العالمین ہستی کی عمومی رحمت سے ہر کوئی فیضیاب ہو رہا تھا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مصنف نے خوبصورت مثالیں دیتے ہوئے کہا ہے کہ مختلف قسم کے اشجار پھل پھول رہے تھے، جدا جدا رنگوں کے پھول کھل رہے تھے، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، یعنی آپ کی تعلیمات سے ہر فرد جو تھا وہ اپنی شخصیت کو نکھار رہا تھا، اپنی شخصیت میں
خوبیاں لا رہا تھا، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، یعنی آپ کی ہستی کی بدولت یا آپ کی تعلیمات کی بدولت باغ عالم سے خزاں شکست کھا چکی تھی، یعنی کفر کا خاتمہ ہو چکا تھا، ہر شے ترقی پا رہی تھی، ہر چیز عروج پر تھی۔ گویا دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے تمام انسانوں کو ان کی بساط اور استطاعت کے مطابق اپنے نور سے اور اپنی تعلیمات سے ان کی جھولیاں بھر دی، اور ہر فرد اپنی شخصیت کو نکھارنے اور سنوارنے میں مصروف عمل تھا، اور اس کی بدولت ہر فرد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل ہو رہا تھا۔ آپ کی تعلیمات کی برکت کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: وہ دانائے سبل ختمر رسل مولائے کل، جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینا۔ اس پیرے کو مختصر کرتے ہوئے ہم لکھیں گے کہ سچ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک ایک ایسا چمکتا آفتاب تھا جس سے ہر انسان اپنی اپنی استعداد کے مطابق چمک دمک اور روشنی حاصل کر رہا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایک ابرِ باران تھی جس سے ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق سیراب ہوتا تھا اور ترقی پاتا تھا۔ آخری پیرے میں مصنف نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد پورے معاشرے میں ایک مثبت انقلاب رونما ہوا، اور اس انقلاب کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر شخص نے امور زندگی نپٹانے کے لیے اللہ کی رضا کے اصول کو مد نظر رکھنا شروع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندگی، اللہ تعالیٰ کی خوشی۔ مصنف ہر شعبے زندگی کی مثال لے کر جامع انداز میں روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کوئی شہنشاہ زمانہ تھا تو وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر عمل پیرا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق حکومت کر رہا تھا۔ اگر کوئی نادار اور مفلس تھا اور مجبوراً کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا تو وہ اس کا پیشہ نہیں تھا جیسے کہ آج کل ہے، بلکہ وہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر زندہ رہنے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا، لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیشے کے طور پر گداگری کو ناپسند فرمایا ہے۔ اگر کوئی دولت مند متمول اور رئیس تھا تو وہ دولت ملنے پر مغرور اور متکبر نہیں تھا، بلکہ دولت کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور اسے اللہ کی رضا کے اصول کے لیے استعمال میں لا رہا تھا۔ اگر کوئی غریب تھا تو وہ راضی برضائے خدا تھا، غربت کے شکوے نہیں کر رہا تھا، حکومت کرنے والا اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ اس کو عدل کے تحت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا تھا۔ محکوم بھی اپنے محکوم ہونے پر تقدیر کا شکوہ نہیں کر رہا تھا، فیصلہ کرنے والا جج عدالت بانٹ رہا تھا، گواہ سچی گواہی دے رہے تھے، افسر اور فوجی بھی اپنے اپنے فرائض تندئی سے ادا کر رہے تھے، استاد معلمیت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر تعلیم دے رہے تھے، شاگرد حصول علم کے آداب سے آگاہی سیکھ رہے تھے، عبادت کرنے والے خلوص دل کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے، کاروبار کے اصولوں سے آگاہ اور کاروبار کو شریعت کے طے کردہ اصولوں کے مطابق چلا رہے تھے، میدان جنگ میں جا کر لوٹنے والوں کے سامنے بھی اللہ کی رضا کا حصول تھا، اور جو میدان جنگ میں وطن اور مذہب کے لیے جانیں قربان کر رہے تھے ان کا مقصد بھی اللہ کی رضا تھا، نہ کہ دکھاوا۔ الغرض مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اللہ تعالیٰ کے نور سے، نبی کریم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے اور پورے خلوص کے ساتھ اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف تھے، اور ان سب کے سامنے کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں تھے، بلکہ سب کے سامنے قربانی کا، اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کا جوش اور جذبہ سب کے سامنے موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ان سب کے سامنے ہدایت اور رہنمائی کے لیے موجود تھا، اور یہ ایسا اسوہ تھا جو کہ ان سب میں اللہ کے فیض کو بلا تکفیف بانٹ رہا تھا، اور ہر انسان اپنی اپنے میدان میں اس سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے۔ آگے چل کے مصنف کہتا ہے کہ اگرچہ مختلف افراد مختلف راستوں پر چل رہے تھے، ان کی نسل، رنگ اور قبیلوں کے لحاظ سے
فرق تھا، کوئی حبشی تھا، کوئی ایرانی، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی عربی، کوئی غیر عربی، لیکن سب کا اللہ ایک تھا، یعنی وہ خدائے واحد پر یقین رکھتے تھے، سب قرآن کو اپنی آخری کتاب مانتے تھے، نبی کریم کو اپنا آخری رہنما مانتے تھے، نبی ایک تھا، کعبہ ایک تھا، وہ ایک امت تھے، متحد تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر وہ الگ الگ راستے پر بھی چل رہے تھے تو مقصد سب کا ایک تھا، وہ یہ تھا کہ دنیا کی اصلاح، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی اور اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی، اور آخر میں حق اور سچ کی فتح۔ اس کے علاوہ ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس پیرے کو مختصراً یوں لکھیں گے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے اپنے میدان میں پورے خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے سامنے کوئی چیز یا کوئی مقصد یا کوئی دکھاوا ان کے پیش نظر نہیں تھا۔ سبق کی آخری 2 لائنوں میں مصنف نے اس پورے سبق کا نچوڑ دے لکھا ہے کہ اگر یہ دنیا مختلف انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے تو یقین کریں کہ ان سب کی رہنمائی کے لیے نبی کریم سے بہتر اور کوئی رہنمائی کا فریضہ، ان کی ہستی سے زیادہ اور کوئی رہنمائی کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو او میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اسی پیرے کے ساتھ اتنی 2 لائنوں کے ساتھ آپ نے اپنی خلاصے کا بھی اختتام کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے۔ اب آپ نے پورے سبق کو ایک دفعہ پھر خود پڑھنا ہے، جو تشریح طلب نکات ہیں ان کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، جو حوالے میں نے دیے ہیں وہ حوالے ساتھ شامل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید اپنی معلومات میں سے بھی اس کے ساتھ آیتیں، حوالے، اشعار وغیرہ شامل کرنے ہیں، تاکہ جب ہم اقتباس کی تشریح کی پریکٹس کریں سیاق و سباق کے ساتھ تو آپ کے پاس اچھا خاصا مٹیریل پہلے سے موجود ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر میں ہم خلاصے کی پریکٹس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔